السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور میں اپنے اسٹوڈیو سے باہر ہوں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہوں، لیکن پھر بھی بالکل کمفرٹیبل ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سیاسی درجہ حرارت بہت عروج پر ہے، سیاسی درجہ حرارت گرم ہے، بیکاز الیکشنز ہونے والے ہیں، اور وہ اس طرح کے انتخابات ہیں جو اس دفعہ امپورٹنٹ بھی ہیں، منفرد بھی ہیں، اور بہت زیادہ لائم لائٹ پہ توڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اپنے گلگت بلتستان پروگرامز کی سیریز کا آغاز کیا تو میں نے سوچا کہ کس شخصیت سے مجھے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے، تو جو شخصیت میرے ذہن میں آئی ان سے بہتر اس سیریز کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گی کیوں کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہے، اور ان سے پوچھوں گی بھی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کی کوریج کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل سینٹر میں لے آئے، اور اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز اور قائدین پہ تھوڑا سا یہ پریشر ڈال دیا کہ وہ اپنی توجہ گلگت بلتستان اور ان انتخابات کی طرف کریں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گی۔ آئی ہیو دا مین آف دا آور، دا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ اچھا، اس سے پہلے ہم انٹرویو اسٹارٹ کریں، یہ ضرور میں لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی، خیر آپ تو جانتے ہیں بیکاز وی ہیو بین انٹریکٹنگ اوور اے پیریڈ آف سم ٹائم، کہ بلاول صاحب جب ایکٹیولی پریکٹیکلی اپنی سیاست کا آغاز کر رہے تھے، میں اپنے کریئر کا آغاز کر رہی تھی، سو آئی ہیو سین ہم گرو، آئی ہیو سین ہم گروم، اور اگر میں یہ کہوں کہ آئی ہیو سین رائز آف اے لیڈر تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ کیسے چل رہے ہیں آپ کے جلسے؟ شکر الحمدللہ، میں تو بہت کافی ٹائم سے اب گلگت بلتستان میں ہوں، اور ہر علاقہ میں، دور دراز علاقے میں بائی روڈ ہم ٹریول کر رہے ہیں، گاؤں گاؤں گئے ہیں، ہر کانسٹیٹیوئنسی میں گئے ہیں، اور جس محبت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ یہاں کے عوام جگہ جگہ ہمارا استقبال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی کیمپین ہے۔ اور نہ صرف ہمارا جو جلسے ہوتے ہیں یا ریلیز ہوتے ہیں، جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، مگر صرف گزرتے ہوئے جس طریقے سے یہاں کے نوجوان، یہاں کے عورتیں بھاگتے ہوئے ہمارے قافلہ کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں، بی بی شہید کے لیے، بھٹو شہید کے لیے نعرے اٹھاتے ہیں، یہ یہاں کے عوام کا سیاسی شعور، ان کا پولیٹیکل اویئرنیس کا نہ صرف ایک ایگزامپل ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا جو رشتہ ہے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ، اس کا بھی ثبوت ہے۔ میرا کچھ ہوم ورک کر رہی تھی، ظاہر سی بات ہے ایک بڑا انٹرویو ہے آپ کے ساتھ کرنے کا، سو ہوم ورک کرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ آپ ان تمام جگہوں پر جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں جہاں پہ بھٹو صاحب گئے تھے۔ کوئی ایسی جگہ ہے ایکسکلوسیولی ہمیں بتا دیں جہاں پر بھٹو صاحب نہ گئے ہوں لیکن بلاول بھٹو زرداری گئے ہوں؟ ایک تو یہ ہمارا تیسرا دورہ ہے، اور اب تو ہم تقریباً ہر جگہ پہنچے ہیں، اور میں ابھی تک اس علاقہ کا، اس سڑک کا، اس جگہ کا سرچ میں ہوں جہاں بھٹو شہید نے قدم نہیں رکھا۔ اور آپ سوچئے یہ اس وقت تھا جہاں نہ فیسلٹیز تھے، نہ انفراسٹرکچر تھا، نہ یہاں کوئی الیکشن ہو رہا تھا، یہاں کے عوام کے ووٹوں سے وہ شہید بھٹو تو وزیر اعظم منتخب نہیں ہوتا، مگر پھر بھی یہاں آئے، اور نہ صرف یہاں آئے، جو کام کر کے چلا گیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہاں کا عوام کو پتا ہے کہ ایف سی آر کا خاتمہ ہو تو بھٹو شہید نے کروایا، راجگیری نظام کا خاتمہ ہو تو بھٹو شہید نے کروایا، اور جو سبسڈیز یہاں کا غریب عوام کو آج تک مل رہی ہیں، جن کے بغیر وہ ان کا زندگی صرف اور صرف غربت اور بھوک اور بے روزگاری میں گزرتا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جیسے کہ گندم کا سبسڈی ہے، تیل کا سبسڈی ہے، اتنا دور علاقے میں جب تک یہ جو سامان ہے یہاں تک پہنچتا ہے، ان کا مہنگائی میں بہت ہی اضافہ ہوتا تھا، اور اب بھٹو شہید کے وقت سے لے کے آج تک یہاں کے غریب عوام اس قسم کے منصوبے کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے، وہ علاقہ ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے۔ تاریخ کے اہم موقع، پاکستان کی تحریک کے جو بڑے اہم سپیچز ہیں اور اہم ایونٹس ہیں، وہ اسی سرزمین کے حق سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو اس دفعہ جو انتخابات میں ہے بلاول صاحب، وہ یہ ہے کہ انتخابات اس امید کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو سٹیٹس ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پروونشل سٹیٹس، دا پروویژنل پروونشل سٹیٹس فار گلگت بلتستان۔ اور بے شک اس کی نیو، اس کی بنیاد، اس کا بیج پاکستان پیپلز پارٹی نے بویا تھا، لیکن ڈیلے ہے، ایک اتنا لمبا ڈیلے ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ پرسیپشن بھی جا رہا ہے، اور میں یہ سوال کرنا بالکل ضروری سمجھتی ہوں، اف یو الاؤ می ٹو ڈو دیٹ، کہ اونرشپ کا بہت مسئلہ ہے۔
کہ الیکشن جیتیں گے, حکومت بنائیں گے, اور پھر ہم بڑی بڑی اناؤنسمنٹس اور پھر ہم اس کو شاید ایسے کریں گے تاکہ ہم اس کو کر سکیں. No, I don't think there's any ownership تو اگر ہے تو صرف پیپلز پارٹی کا ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے نہ صرف بنیاد رکھی, نہ صرف جو اضافہ ہوا ہے یہاں کے عوام کے حقوق میں وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی نے کروایا. بھٹو شہید نے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, راجنیتی نظام ہو, FCR کا نظام ہو, شہید بھٹو نے دلوایا. اگر یہاں پہلے الیکشنز ہوئے, یہاں کو آزادی, سیاسی آزادی ملی, جمہوری آزادی ملی, تو بی بی شہید نے کروائے 1994 میں. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, ان کے حقوق میں کوئی اضافہ نہیں رہا, ان کا سٹیٹس میں کوئی چینج نہیں ہوا. اور اب آپ پروویژنل سٹیٹس کا نام استعمال تو کر رہے ہو, مگر 2009 سے لے کے آج تک جو بھی پروونشل اسمبلی ہے, وزیر اعلیٰ ہے, گورنر ہے, وزیر ہے, الیکشنز ہو رہی ہیں پارٹی بنیادوں پہ, یہ سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کامیابی ہے. ہم نے اپنے دور میں یہ کام کر کے دکھایا. اور تب سے کیا چاہتے, ہم نے تو کر لیا. ان کا ارادہ ہے کہ اس کو Let me finish my point. تو اس پوائنٹ پہ 2009 پہ جو حقوق ہم نے دیا ہے, جو پروویژنل پاورز ہم نے دیے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. ہم نے وہاں نہیں چھوڑا. ہم نے اس 2015 سے میں خود یہاں کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تحریک کا حصہ ہوں, چاہے ہم حق حکمیت کے لیے, حق ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں نے 2 دورے آلریڈی کیے ہیں گلگت بلتستان کے, جہاں ہم نے اسی منشور کو آگے لے کے چلا. پھر ہم نے یہ بات, ہم واحد جماعت ہے جس نے یہ بات ہمارا منشور کا 2018 کا الیکشنز کا حصہ بنایا کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو یہ صوبے کے حقوق دلوائیں گے. تو یہ بات اب وہ بھوری کی بات, اور یہ جو ہم نے ماضی میں دیا ہے وہ تو پرانے باتیں ہیں. اب یہاں کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کا نمائندگی ہو, ان کا نیشنل اسمبلی میں نمائندگی ہو, ان کا سینٹ میں نمائندگی ہو. اور اگر اب الیکشن کے دوران صحیح, مگر اگر اب باقی جماعتوں جو پہلے ہمارے پیج پہ نہیں تھے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ دوسری جماعت جو ہمارے خلاف یہاں الیکشنز لڑ رہی ہیں, ان میں سے ایک بھی جماعت نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا 2018 کا منشور میں یہ ساری چیزیں ہمارا منشور میں ہیں. جو اس الیکشن سے پہلے پھر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے سیکٹر بھی اس پیج کو مان چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان, پی ٹی آئی بھی, جو اس کا مخالفت کرتے تھے. اپنا کیبنٹ میٹنگ جو ہوا جنوری میں, اس نے اس بات کی مخالفت کی. آج تک عمران خان صاحب کی پٹیشن موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس قسم کی قدم کے خلاف. اگر وہ واقعی ہی یو ٹرن لے چکا ہے, پیپلز پارٹی کا پیج کو مان رہا ہے, تو یہ نہ صرف ہمارا کامیابی ہے مگر گلگت بلتستان کے عوام جو 70 سالوں سے یہ جدوجہد لڑ رہی ہیں, ان کا کامیابی ہے. تو اونرشپ کی بات نہیں ہے مگر لیجیٹمیسی کی بات ہے. لیجیٹمیسی تب ہوگا اگر کسی ڈکٹیشن پہ نہیں, کسی اوپر کے حکم پہ نہیں, یہاں کے عوام کا صاف و شفاف الیکشنز ہو, یہاں کے عوام کا منتخب نمائندے لیجسلیٹو اسمبلی میں بیٹھے, وہ اپنا جو مطالبات ہے وہ وفاقی سطح کو بھیجے, جہاں ہم اس پہ کنسنسس بنا کے عمل کریں. Fair enough. آپ جانتے ہیں نا, یو ٹرنز تو اچھے ہوتے ہیں. So it's good if he's taken a U-turn and it's بس آپ اور یو ٹرنز نہ لے, اس لیے اگر آپ الیکشن کے دوران یو ٹرن لے سکتے ہیں تو الیکشن کے بعد ایسا نہ ہو کہ یو ٹرن لیا جائے. Great leaders U-turn لیتے ہیں, بقول ہمارے پرائم منسٹر, and he wants to become greater with every U-turn he is taking. Anyways, آگے بڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں بلاول صاحب, سوشل میڈیا کا دور ہے, مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم بھی بڑی زبردست ہے, لیکن میرا کوسچن اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کوسچن یہ ہے کہ ایک بات نکلتی ہے, کچھ بھی ایسے رینڈملی کوئی بات نکل جاتی ہے, 50 لوگوں میں پھیل جاتی ہے, ود اے اسنیپ آف اے سیکنڈ 50 لاکھ لوگوں میں پھیل جاتی ہے, اور پھر ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے. اب پریزیڈنٹ کیا ہے؟ آپ کو اسپیس دیا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں, آپ جیت رہے ہیں, لیکن آپ کو زیادہ سیٹس دی جا رہی ہیں. اینڈ زیادہ سیٹس دی جا رہی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ What are you trying to imply? میرے لیے اسپیس میرا حق ہے, میرا حق ہے, میرا سیاسی حق ہے سیاسی ایکٹیویٹی کرنا. یہ کس قسم کا ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر میں سیاست کر رہا ہوں, میں اپنے کیمپین چلا رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے لیے کوئی فیور ہے, یا ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ کیمپین کرے, اور نہ ان کا مرضی ہے کہ وہ اپنا کیمپین کب شروع کرنا چاہے. اگر میں نے 1 مہینہ پہلے شروع کیا, دوسروں نے بعد میں آیا, وہ اپنی مرضی, لیکن ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ کیمپین کرے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیٹس ملنا چاہیے وہ ملے گی. ہمیں اکثریت گلگت بلتستان کے عوام دینا چاہتے ہیں, واضح اکثریت, اور میں آن ریکارڈ ہوں
کہ جس طریقے سے ہمارے مینڈیٹ ہم سے چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں گلگت بلتستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں. میں نے خود اپنے آنکھوں کا دیکھا ان کا جوش اور ان کو جذبہ، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کسی کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. وہ اتنے ہمارے ساتھ دیں گے کہ وہ دھاندلی کے باوجود پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے سپیس دیا جا رہا ہے جب میں ایک اپوزیشن سیاستدان ہوتے ہوئے اپنے آئینی حقوق استعمال کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن سمیت باقی سب سازش کرتے ہیں. حکومتی وزیر یہاں موجود ہے قانون کے خلاف، اور سازش کرتے ہیں مجھے صوبہ بدر کرنے کے لیے. حکم آیا ہے کہ صوبہ بدر کرو اس کو. Now یہ اس سے بڑا دھاندلی کیا ہو سکتا ہے کہ ایک اپوزیشن کے نمائندہ کو جن کا کانسٹیٹیوشن کا مطابق حق ہے، میرا اگر الیکشنز میں کیمپین کرنا مجھے اجازت نہیں ہے تو الیکشن رکھنے کا فائدہ کیا؟ یہ ایک غیر جمہوری سٹیپ ہوگا. ہم اپیل میں گئے ہیں، ہم یہاں کے کورٹس پہ عدالت پہ اعتماد کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے ساتھ دیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کے ساتھ دیں گے. کوئی نہیں چاہتے کہ یہاں کا جو الیکشنز ہے وہ متنازع بنے، کہ یہاں کا جو تحریک ہے وہ متنازع بنے. اور اگر دھاندلی کی جائے، اگر زبردستی اپوزیشن کی قیادت کو یہاں سے نکالا جائے تو اس سے بڑا دھاندلی کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عدالت پہ اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ہم ریویو میں جا رہے ہیں. مگر اگر مجھے اس صوبہ سے نکالنا کا فیصلہ ہوتا ہے تو ان کو ہمیں گرفتار کر کے یہاں سے زبردستی نکالنا پڑے گا. ہم اپنے عوام کو اس اہم موقع، ہمارے تحریک کے اہم موقع پہ ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آپ کانفیڈنٹ بھی ہیں. میں نے 2 دنوں سے آپ کی ایکٹیویٹیز آبزرو بھی کر رہی ہوں، رسپانس بہت اچھا بھی آ رہا ہے، اسی لیے میں نے مبارکباد بھی دی کہ ایک اچھا شو آپ پٹ اپ کر رہے ہیں. یو ہیو پٹ ان لاٹ آف ایفرٹ اور جلد سے اچھے جا رہے ہیں. جسٹ ایسے ہی کہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جو کہیں نہیں ہوتا پاکستان میں ہوتا ہے. فار دیٹ میٹر اگر آپ کو ایسی سچویشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی آ جائے کہ آپ کو حکومت بنانے کا موقع پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کرنا پڑے، وہ پی ٹی آئی جس کے خلاف آپ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی جس کے پرائم منسٹر کو آپ سلیکٹ کہہ رہے ہیں، یو آر دا کریٹر اینڈ دا ٹرینڈ سیٹر فار دیٹ ورڈ، تو بلاول کیا کریں گے؟ مجھے اس کا کوئی ضرورت نہیں پڑے گا، کوئی نہ ضرورت پڑے گا نہ آپشن ہوگا. میں بھاری اکثریت کے ساتھ جیت رہا ہوں. میں اگر کولیشن کے بارے میں سوچوں بھی صحیح، میں اس کے بارے میں کیوں سوچوں؟ میں اس کے بارے میں سوچوں جو 1-2 سیٹ نکال سکتا ہے. پی ٹی آئی از 0 آن گراؤنڈ ان گلگت بلتستان. پی ٹی آئی 2-3 سیٹ سے زیادہ نہیں جیت سکتے ہیں. اگر کسی طریقے سے ان کو 6-7 سیٹ دلوایا جائے اور ان کے ساتھ کوئی انڈیپینڈنس جوڑنے کی کوشش کروایا جائے تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ یہ دھاندلی ہوا ہے. مجھے ایسے کوئی میرے دماغ میں ہمارا سیاسی آپشنز میں ہم اس لیے پی ٹی آئی کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں کہ نہ وہ آن دا گراؤنڈ یہاں ہے، اور جب مجھے کانفیڈنس ہے کہ ہمیں اکثریت مل رہا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کانفیڈنس دکھا رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو میں نہ کولیشن کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہوں، اور اگر کولیشن پہ مجبور ہو کے سوچنا پڑا تو پی ٹی آئی تو میرے دماغ میں بالکل نہیں. یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ بالکل. اینڈ دس از آن ریکارڈ. آل رائٹ. اینی ویز ایک اور چیز جاتے جاتے اس سے پہلے کہ میں ایک بریک لے لوں، ایک ریسنٹلی آپ نے جو 2 دن پہلے انفیکٹ بیان دیا میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے کچھ ایلیگیشنز لگے، اس سے یہ تاثر کیا؟ یہ بھی اگین پریزیڈنٹس ہے، عوام یہ سوچ رہے ہیں، موسٹلی کانوں میں بات پڑتی ہے، اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں بات ہو رہی ہے کہ اس لیے یہ بیان دیا گیا کہ آپ نے جیسے ثبوت مانگے، ہیڈ لائنز اس کی یہ نکلی، یہ ہیڈ لائنز نکلی جو چلی. میں نے آپ کا بیان پڑھا جو آپ نے دیا میاں محمد نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹس کے حوالے سے بیان سے لے کر کے، آپ نے کہا کہ میں نے وہ بیان پورا پڑھا آپ کا، اور اس کے حوالے سے یہ تاثر گیا ہے جیسے کہ آپ زیادہ سیٹس لینا چاہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایک کمفرٹیبل زون میں کرنا چاہتے ہیں. Dinish, I'm sorry, but the way you asked the question, it means you clearly didn't read the entire article, nor have you seen the video clip. No, I have. Because میں نے کہاں مطالبہ کیا. اگر آپ نے مطالبہ یہ نہیں کیا لیکن اس کی خبر ہیڈ لائنز یہ چلی اخباروں میں. یا آپ کنٹینیو. تو میرا سڈنلی کنٹرول ہے کہ ہیڈ لائنز کیا ہوں گے. اگر میں آپ کا ہیڈ لائن کنٹرول نہیں کر سکتا بینش تو میں کسی کا ہیڈ لائن نہیں کنٹرول کر سکتا ہوں. لیکن perception can be whatever the hell it wants to be.
کس کا تکلیف یہ ہے؟ مریم نواز نے بیان دیا, نون لیگ نے بیان دیا, ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا, تو آپ کو کیا اعتراض ہے پھر؟ نہیں مجھے اعتراض نہیں, لیکن لوگوں کو اعتراض ہے, پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کے سپورٹرز کو, پی ایم ایل این کے سپورٹرز کو, ایسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کامنٹ کرتے ہیں. میرا اپنا موقف ہے, میرا اپنا جماعت ہے, میرا اپنا طریقہ کار ہے, اور میں آج سے نہیں, ایک الیکشن کے بعد نہیں, 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہا ہوں. مجھے نہ آپ سے نہ کسی اور سے کوئی لیکچر کی ضرورت ہے یا کسی کو کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں. ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے, ہم ہی یہ جانتے ہیں, اور ہم کنسسٹنسی کے ساتھ یہ قدم اٹھا رہے ہیں. ایک دن کے لیے خاموش نہیں ہوا, ایک دن کے لیے پیچھے نہیں ہٹا. میں میرا وہی سٹینڈ پہ قائم ہوں جو میں نے اپنا پہلا تقریر نیشنل اسمبلی میں کیا. نہ میرا اپنا طریقہ کار ہوگا, میں کیسے اس بیان کو آگے لے کے چلوں, میں کیسے سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ میرے جماعت کے لیے بہتر ہوگا آگے لے کے چلنے کے لیے, دوسری جماعتوں کا اپنا سوچ ہوگا. لیکن یہ جو پرسیپشن کی بات ہے یا یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا اسٹریٹجی ہے, یہ دوسروں کی کوشش ہے جو ناکام ہوں گی. All right, I'll just take it from here. Just allow me to take a short and a quick break. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں مت جائے گا because we are in exclusive conversation with Chairman Pakistan People's Party Bilawal Bhutto Zardari from Gilgit-Baltistan. We'll be back in a bit. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن چل رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے, ان کی کیمپیننگ کے حوالے سے آپ نے ایکسکلوسیولی ان کی ڈسکشن سنی. اب ڈیفینیٹلی سیاسی منظرنامے کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے, اینڈ آف کورس پی ڈی ایم, اس کا فیوچر بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن بلاول صاحب یہیں سے ہم اپنی کنیکٹیوٹی کو دوبارہ جوڑتے ہیں. جو آپ کا بیان تھا میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے, ثبوت کی بات ہو رہی ہے, کیا پولیٹیکل انجینئرنگ سوال کرنے دیں سر, سوال کرنے دیجیے, پھر فلور آپ کے لیے حاضر ہے, جو آپ جواب دیں گے سر آپ کو سوال کریں. کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے کوئی ثبوت ہوتے ہیں؟ میں ایک جرنلسٹ ہوں, مجھے نہیں پتا, میں اس لیے پولیٹیشین سے پوچھتی ہوں کہ کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے کوئی ثبوت ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج تک وہ ثبوت ایز سچ یہ پیپر سامنے پڑا ہو یا جیسے مائک پڑا ہوا ایسے سامنے آئے نہیں کہ یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی. آپ کا اصغر خان کیس کا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے آپ نے اصغر خان کیس کے بارے میں؟ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف ثبوت پیش کیا, اگر کورٹ میں گئے تھے نا تو ثبوت تو ہو سکتا ہے, شک اور ثبوت میں فرق ہوتا ہے, لیکن آپ کہنے کی کوشش کیا کر رہے ہو, لیکن مسئلہ کیا ہے, سوال کیا ہے, ثبوت کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کیونکہ جیسے جب آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر 3 دفعہ رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب, وہ کوئی بات کر رہے ہوں گے تو ثبوت کے بنا پر کر رہے ہوں گے, ان کے پاس وہ ثبوت ہوں گے. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب کیا ثبوت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ثبوت جو میاں صاحب کے پاس ہوگا وہ تو میرے پاس نہیں ہوگا. میں حکومت میں نہیں تھا, میں وزیر اعظم نہیں تھا. اس نے جو بیانیہ اپنایا ہے, جو پبلک میں کہہ رہا ہے, اس کے لیے ضرور اس کے پاس ثبوت ہوگا. اور اگر وہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم پی ٹی ایم کو ثبوت نہ دے سکیں تو پھر پی ٹی ایم کا کنڈیشنل کے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, میں نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھا ہے. آل رائٹ, بٹ ایز اے پی ڈی ایم آپ ایک سیم سٹیج شیئر کر رہے ہیں. آپ کو میں نے سنا ہے کہتے ہوئے پرسنلی بھی اور ڈفرینٹ انٹرویوز پہ بھی کہ obviously آپ پی ڈی ایم کو کسی بھی صورت پر تنہا نہیں چھوڑیں گے یا اسے کوئٹ نہیں کریں گے ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم. سو اگر میں اس تناظر میں بات کروں تو سلیکٹ کا لفظ آپ نے نکالا, وہ الگ بات ہے کہ جس کو آپ نے سلیکٹڈ کہا, پرائم منسٹر سلیکٹ کا, ان کو اس ٹائم پر سمجھ میں نہیں آئی, لیکن بعد میں باقی ساری پارٹیز نے اسی ورڈ کو اٹھایا, تو آپ کریٹر رہے ہیں اور اس کے بھی ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں. تو سلیکٹڈ ہے کوئی تو اس کا سلیکٹر بھی تو کوئی ہوگا. میں نے ہی سلیکٹڈ کا لفظ انٹروڈیوس کیا, سلیکٹرز کا لفظ انٹروڈیوس کیا. اگر میں نے کسی اور لفظ استعمال کرنا تھا تو میں تب استعمال کرتا, لیکن آپ دیکھو کتنا کامیاب میں ہوا ہوں کہ میں نے پہلے دن پہ اس کا لیجسمیسی ایکسپوز کر دیا. سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا استعمال کر کے پورا پاکستان کو بات سمجھ بھی آتی. اگر میں سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرتا تو آپ کا شو میں ہمت نہیں ہوتا کہ آپ یہ شو دکھاتے
کیا آپ نے میاں صاحب کا تقریر دکھایا ہے اپنا چینل پہ؟ اگر آپ نے نہیں دکھایا تو ہم کس چیز کا بات کر رہے ہیں؟ میڈیا کی مجبوری آپ جانتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی جانتے ہیں. یہ بھی میڈیا کا مجبوری ہے, عوام کا مجبوری ہے, ہم سب کا مجبوری ہے کہ ہم اس قسم کا دور میں رہ رہے ہیں اور اس قسم کا دور میں سیاست کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کب سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں؟ ہم تب سے لڑ رہے ہیں جب ہم تنہا لڑ رہے تھے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حمید گل حساب دو. جلسہ میں کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ حمید گل حساب دو, فوراً حساب دو, پاشا حساب دو, فوراً حساب دو. ہمارا سیاست ہی رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا لفظ کون استعمال کرتی تھی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو. نا اگر آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پہ شک کرنا چاہتے ہیں, آپ کی حق ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی کیسے لڑتے ہیں. ہماری مرضی ہے, میرا سیاسی حق ہے کہ میں اپنا جماعت کو کیسے لیڈ کروں. دوسرے جماعت کو ان کا حق ہے. ہمارا جوائنٹ ریزولوشن موجود ہے پی ڈی ایم کے لیے, جو میرا جدوجہد کے بعد, محنت کے بعد, مہینوں کے لیے دوسرے پارٹیز کو ملتے کرتے کے بعد اے پی سی میں بٹھایا. اور میرا اے پی سی کے نتیجے میں نہ صرف پی ڈی ایم بنا, ہمارا ریزولوشن نکلا جس میں ہم نے واضح کہہ دیا کہ پورا کا پورا اپوزیشن نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں مذمت کرتے ہیں لیکن اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. میں بیانیہ سے اور تقریروں سے آگے بھی کیا ہوں. اسی بی بی سی کا انٹرویو میں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں. اس لیے صرف 2018 کا الیکشن کی بات نہیں ہے. ہمارا کسی انڈیویجول سے کسی ذاتی لڑائی نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. The faces keep changing, the issues remains the same. We need to find the solution to that. We need to find the حل to that. میرا خیال میں, میرا جماعت کا خیال میں, ہمارا منشور کا حصہ ہے, چارٹر ڈیموکریسی کا حصہ ہے کہ آپ ٹروتھ ریکنسیلیشن بنا دے, سب کچھ طے کر کے draw a line in the sand so we can finally move on. Because یہ conversation باقی ممالک میں ان کی بنیاد ہی, ان کے فاؤنڈیشن کے وقت میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپنیت بننا ہے, آپ نے جمہوریت بننا ہے, اور آپ وہ فیصلہ کر کے پھر ترقی کرتے ہیں. پاکستان میں ہم ہر 10 سال بعد اسی لڑائی پہ واپس آ جاتے ہیں کہ کیا ہمارے عوام آزاد ہوں گے یا غلام ہوں گے, کیا ہمارے پاس جمہوری حقوق ہوں گے یا ہم انہی جمہوری حقوق کے لیے ترس رہے ہوں گے. ہم ایک ماڈرن ریاست کیسے بنیں گے اگر ہمارا نہ سوچ آزاد, نہ صحافت آزاد, نہ سیاست آزاد, نہ آپ کے پاس بولنے کا حق ہو, نہ آپ کے پاس لکھنے کا حق ہو. ایسے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. آدھا سچ زیادہ خطرناک نہیں ہوتا بلاول صاحب؟ آدھا سچ سلیکٹڈ ہے, سلیکٹر بھی ہے. I know who is the selector, but I'm not going to name him. Mera position is not on any one individual. I don't think that any one institution also is solely responsible for Imran Khan's trajectory. ہم نے تنقید مختلف اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کے sort of header کے نیچے سے کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا پورا سچ رپورٹ کر سکتے ہو؟ کیا میرا اسٹرگل ہم رپورٹ نہیں کر سکتے تو کیا بلاول بھٹو زرداری پورا سچ نہیں بولیں گے؟ نہیں, میں بولوں گا. کس نے کہا میں نہیں بولوں گا؟ اس کا کوئی there's no inconsistency. کس نے کہا ہم نہیں بولیں گا؟ لیکن آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہو. آپ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ میں ڈکٹیشن پہ نہیں چلتا. میرا اپنا جماعت ہے, میرا اپنے جماعت کا طریقہ کار ہے, اپنا اپروچ ہے, اور میرا حق ہے کہ جس طریقے سے ہم آگے بڑھنا چاہتے. ویسے ایک سوال ہے آپ سے کہ ایک سیاستدان مجھے بتائے پی ٹی ایم سے لے کے میرے 11 جماعتوں کے اتحادی میں جو پاکستان میں موجود ہو اور سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ سے زیادہ میں گفتگو کرتا ہوں. آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے بینش؟ نہیں. تو پھر آپ نے یہ سوال کسی اور سے پوچھا ہے؟ آپ کے بعد پوچھوں گی نا, سارا کچھ آپ سے پہلے پوچھ لوں. شروعات ہی آپ سے کیا, آپ کے بعد پوچھوں گی and then I will share the clip with you. Don't worry about it. I am definitely going to ask you the questions. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی,
میری بدقسمتی ہے, مجھے اتنا نالج نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مجھے جیسے اینکر کو تو پتہ ہی نہیں. ابھی کل مجھے کسی نے بولا ادھر ہی گلگت بلتستان میں کہ بھائی آپ میڈیا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. میں نے کہا اچھا, اور ریلی کسی ایک پولیٹیکل جماعت کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے. سو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے بلاول صاحب, آج یہ سمجھا دیجیے مجھے اور دیکھنے والوں کو. ہاؤ ڈو یو کیٹیگرائز, ایکسپلین کیا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ آئی تھنک دیٹ آپ کو بڑا آسان طریقہ ہے. ڈکشنریز ملتے ہیں دکانوں میں, جا کے پکڑے پڑھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. سو اگر وہی نام پی ڈی ایم میں سے کوئی بھی پارٹی لے لے, میں آپ کی بات نہیں کری, آپ کا اپنا پروگیٹو ہے وچ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, اگر اس کی ڈیفینیشن پر کوئی اور پی ڈی ایم کا لیڈر ایسی کوئی بات کرے تو آپ کیا اس سے ثبوت مانگیں گے؟ آپ سے مراد یہ کہ کوئی فار دیٹ میٹر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی, لیٹس ناٹ بی بلاول بھٹو, لیکن کوئی اور مے بی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دن اٹھ کے کہہ دیں کہ بلاول صاحب کے پاس اگر ثبوت ہے تو شیئر کر دیں. ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. اگر ہم گوگل والی اس ڈیفینیشن کے اوپر چلیں, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, گوگل والی ڈیفینیشن میں کسی ایک شخص کا نہیں لکھا ہے, کسی ایک ادارہ کا ذکر نہیں ہے. اور ہمیں یہ پتا ہے, اس لیے پیپلز پارٹی نہ صرف ایک ادارے سے مار نہیں کھا رہے ہیں. ہمارا اعتراضات 2018 کے الیکشنز میں آپ کو پتا ہوگا, 2013 کے الیکشنز میں پتا ہوگا, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ 2007 میں جب ہم حکومت جیتے, حکومت بنا رہے تھے, تب اپنے اعتراضات اور دھاندلی کے باوجود, ریزرویشنز کے باوجود ریزلٹس ایکسیپٹ کیے تھے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو منتخب ہوئی تو دھاندلی اور اعتراضات کے باوجود منتخب ہوئی. یہ ایک یونیک بات نہیں ہے 2018 کے الیکشنز کے بعد. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے اس کا لڑائی لڑنا ہے جو پیپلز پارٹی کمیٹڈ ٹو, تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک دن کا لڑائی نہیں ہے, یہ ایک جلسہ, ایک جلوس سے, ایک مارچ کا لڑائی نہیں ہے. مارچ کے نتیجے میں حکومت ہٹ سکتی ہے, مگر اس اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے, اس فارمولا کو شیک اپ کرنے کے لیے ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن چاہیے اور ہمیں جمہوریت چاہیے. ہر ادارہ کو اپنا ادارے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اور میں وہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں کنونس کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں اور ہر جمہوری پسند پاکستانی بھی محب وطن پاکستانی ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ جو موجود ہے وہ بھی محب وطن پاکستانی ہے, لیکن ان کے نظر میں کہ جس طریقے سے اس ریاست کو چلنا چاہیے اس میں اور ہمارے میں وہ that's why we don't see eye to eye. تو ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا, مجبور کرنا پڑے گا کہ یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا ہے. اور وہ ہمارا پہلا دن سے کوشش ہے, اب تک میں وہ کوشش جاری ہے. اس جد و جہد میں, اس کوشش میں ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کھو دیا, ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قربان کر دیا. آج تک میرے کارکن نے لاشیں کھائے ہیں, کورے کھائے ہیں, خود شہادت قبول کیے ہیں. اسی جد و جہد میں ہمارا کوئی ایسا پریویلیج نہیں ہے جو شاید دوسروں کو ملتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لڑائی کیسے لڑا جاتا ہے. I have to take another break. Let's take a break. ایک بریک لیتے ہیں, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن کے لیے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. We'll be back. 70 آف نیٹ منٹس, 2000 ٹیلینور پی ٹی سی ایل منٹس اینڈ ایس ایم ایس. تو ابھی *001 ہیش ملاؤ اور 222 روپے میں پورا ہفتہ موڑ سے زیادہ شغل لگاؤ. اب ہاپیک رینج کرے کووڈ-19 کرونا وائرس کا بھی خاتمہ. پورا دن پوری رات یو فون بیسٹ ڈے آفر سے دل کھول کے انجوائے کرو فیس بک پہ ویڈیوز, چیٹنگ اینڈ شیئرنگ اور کالز ہی کالز. ابھی *6060 ہیش ملاؤ, یو فون بیسٹ ڈے آفر لگاؤ. پاکستانی نیٹ ورک یو فون کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو. رہو انٹرٹین لگاتار, کیونکہ ٹیلینور 4G پر ملے موڑ سے زیادہ فائدہ ہر بار. میگا ویکلی ایزی کارڈ آفر سبسکرائب کرو اور ہفتے بھر کے لیے پاؤ 10,000 MBs, 70 آف نیٹ منٹس, 2000 ٹیلینور پی ٹی سی ایل منٹس اینڈ ایس ایم ایس. تو ابھی *001 ہیش ملاؤ اور 222 روپے میں پورا ہفتہ شغل لگاؤ. ہر صبح آلپس صاف ستھرے فارم سے تازہ اور خالص دودھ جمع کرتا ہے, جس کو پریزرویٹو سے پاک رکھتے ہوئے UHT ٹریٹمنٹ اور 28 مختلف کوالٹی ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے, تاکہ آپ کو ملے صاف, مزیدار اور گاڑھا دودھ 100% پیور گڈنس سے بھرپور. تو پھر کیوں نہ ہو. Winning ہے refreshingly easy. Grab a Coke. Feel کرو لیبل.
इजी पैसा ऐप में कोड एंटर करो and get a chance to win 100,000 daily with guaranteed cashback prizes. अब हाप एक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। अपनी ब्रेड से मुझे खुशी मिलती है। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। इन्हें कवर करना मेरी चॉइस है। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग क्योंकि मेरे बाल हैं मेरी पहचान। नया डव इंटेंस रिपेयर गहराई से नश्वनुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, ऑल्पर्स की हैप्पी सुबह। ऑल्पर्स सुबह बखैर जिंदगी। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर कोरोना वायरस के खिलाफ मौसम। क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस के जरासीम आपके फर्नीचर पर मौजूद हो सकते हैं। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर करे आपके फर्नीचर से 99.9% जरासीम का खात्मा। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर कोरोना वायरस के खिलाफ मौसम। बड़ी तू टाइट स्पाइसी खाने तू जानती राइट टेलेनॉर मेगा वीकली इजी कार्ड ऑफर सब्सक्राइब करो और हफ्ते भर के लिए पाओ 10,000 MBs, 70 ऑफ नेट मिनट्स, 2,000 टेलेनॉर PTCL मिनट्स एंड SMS। तो अभी *001# मिलाओ और 222 रुपए में पूरा हफ्ता मोर से ज्यादा शुगल लगाओ। हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, ऑल्पर्स की हैप्पी सुबह। ऑल्पर्स सुबह बखैर जिंदगी। यही तो है 50 करोड़ का इनाम। तो डाउनलोड करें दराज ऐप और एंजॉय करें 11 से 17 नवंबर तक 1.5 करोड़ प्रोडक्ट्स पर 50 करोड़ का डिस्काउंट, मेगा डील्स, कैशबैक ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट, इजी रिटर्न्स के साथ दराज 11/11। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल साहब, PDM और इसके मुस्तकबिल के बारे में आखिरी ज़रा हिस्से में बात कर लेते हैं, बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात ख़त्म हो जाएंगे, उसका नतीजा भी सामने आ जाएगा, लेकिन PDM अभी चलेगा। क्या तवक्कुआत है आपकी PDM के साथ? बिकॉज आप इतने डेमोक्रेटिक हैं, द टाइप ऑफ प्रोफाइल, द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स यू आर डूइंग, आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि धरने मार्च हुकूमत नहीं गिरा सकते? डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है, प्रोटेस्ट करना आपका जमहूरी हक है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जहाँ तक धरना की बात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पहले ऑप्शन कभी नहीं रहा है। खास तौर पे चार्टर डेमोक्रेसी के बाद और पार्लिमानी निज़ाम की बालादस्ती के लिए हमने इस ऑप्शन को प्रेफरेंस नहीं दिया है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझ में है और सबको नज़र आ रहा है कि अगर आपका प्लेटफॉर्म पे वो आज़ादी ना मिले, पार्लियामान में वो आज़ादी ना मिले, कोर्ट के दरवाजे खटखटा के हमारा जो उम्मीदें हैं वो पूरे ना हो, तो हम भी मजबूर हो जाते हैं कि इन्हीं ऑप्शंस को कंसिडर करना पड़ेगा। और इसलिए हमें एक्सट्रीम जो कंसिडरेशंस है उस पर मजबूर हो चुके हैं कि आपका पार्लियामान में जब इस मुल्क की मीशत के फैसले लिए जाते हैं, ना सिर्फ धांधली की जाती है इलेक्शन हुकूमत को बिठाने के लिए, फिर धांधली की जाती है उनके बजट पास करवाने के लिए, उसका नुकसान पूरे मुल्क पर होता है। और इस किस्म का सफोकेशन में एक पार्लियामान हो या मीडिया हो, आपका भड़ास निकालने का भी मौका है और हल निकालने का भी मौका है। We may not see eye to eye। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर पेश करने का मौका मिले पार्लियामेंट में और उनको मौका मिले पार्लियामेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए, मेरे कुछ बातें अच्छे होंगे, आपकी कुछ बातें होंगे, मिल मिला के एक अच्छा हल भी निकल सकता है। लेकिन कोई सिस्टम को चलने नहीं दे रहे हैं और इसलिए सारे जमातें मजबूर हो चुके हैं कि वो मिल के इस कदम उठाएं। ठीक है, कदम उठा लिया। क्या खातिर खान नताइज हासिल होंगे? क्या बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि PDM कामयाब हो पाएगी इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकालने के लिए? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में कोई सवाल ही नहीं। PDM ज़रूर
کامیاب ہوگا. انشاءاللہ ہم اسلام آباد سے پہنچنے سے پہلے کامیاب ہو جائیں گے, مگر اگر نہیں ہوتے تو ہم اسلام آباد ہی پہنچیں گے. عمران خان صاحب ہمارے محترم پرائم منسٹر تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں, وہ تو جلسوں میں آ کر آپ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم سیم پیج پر ہیں. ان کا کانفیڈنس لیول, جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے, اتنی بیڈ پرفارمنس ہونے, ابھی حکومت کا نمائندہ نہیں ہے تو میں اچھا نہیں لگے گا کہ میں اگر ان کی برائیاں کرنی شروع کر دوں تو یوں لگے گا جیسے بالکل آپ ہی کی طرف کا انٹرویو ہو گیا. لیکن آپ کو ہمارے سے بہتر حالات پتہ ہیں, عوام کو بھی پتہ ہیں جو اس ٹائم پہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں. سو میں صرف ون لائنر میں یہی کہوں گی کہ عمران خان صاحب اتنی بیڈ پرفارمنس کے باوجود بھی مضبوطی سے کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس گھبراہٹ کا شکار آج کل وزیر اعظم ہے, جس پریشانی کا شکار ہمارا وزیر اعظم ہے آج کل, شاید پہلے کبھی ایسے نہیں رہا. ہر تقریر, ہر جو اس کا ایونٹ ہوتا ہے, ایک زیادہ مور bizarre than before, more out of touch than before, کہ بالکل ایک ہلا ہوا شخص ہے. اور اگر اس کے پاس کانفیڈنس ہوتا تو ایسے نہیں نظر آ رہا ہوتا. کس قسم کا وزیر اعظم ہو جا کے خطاب میں ایسے منہ کرتا ہے اپنا, اپنے ایک سٹیچر ہے اس کرسی کا, اس پہ بھی وہ پورا نہیں اترتا. جہاں تک پیج کی بات ہے, یہ ان سب کو, نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ عمران کو سمجھ آ رہا ہے. There's only one page that matters. کون سا پیج؟ عوام کس پیج پہ ہے؟ اور عوام جمہوریت کے پیج پہ ہیں, اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف ہے. اور جب عوام آپ کے ساتھ ہو تو پھر حکومت زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی, خاص طور پہ جب وہ آرگینکلی نہیں آئے مگر زبردستی آپس میں باندھے ہوئے ہیں. ایک ٹانگے مانگے کا کولیشن, ایک کھانا بھی وہ اپنا الائنس ممبرز کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کو پسند نہیں آ رہا کھانا. ہاں نا, تو اگر آج کھانا پسند نہیں آیا تو کل ووٹ دینے بھی پسند نہیں آئیں گے. لیکن ایسا پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کھانا پسند نہیں آ رہا. This has happened over and over again, اور آگے بھی ہوتا رہے گا. یہ تو صرف ایک دو جلسے کے بعد وہ اتنا ہلا ہوا ہے. ابھی تک تو پشاور کا جلسہ ہونا ہے, لاہور کا جلسہ ہونا ہے, ملتان کا جلسہ ہونا ہے, لاہور کا جلسہ ہونا ہے, لڑکانہ کا جلسہ ہونا ہے, اور پھر ہمارا لانگ مارچ شروع ہونا ہے. ان سب میں بلاول بھٹو زرداری تقریر کریں گے. تب آج تک میں نے تقریر کیا, آگے جا کے کیوں نہیں کروں گا. اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پر ایک اس کے وکٹس گرنے شروع ہو جائیں گے. جاتے جاتے, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہے اور آپ کی ٹیم اس سے پہلے کہ کیمرہ زبردستی بند کرے, میں فٹافٹ آخری سوال پوچھ لیتی ہوں. جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ گلگت بلتستان کا الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا پھر بھی آپ پی ٹی ایم کا حصہ رہیں گے؟ کیوں نہیں. کیا اگر میں جب میں گلگت بلتستان کے الیکشنز جیت جاتا ہوں اور واضح اکثریت کے ساتھ جیت جاتا ہوں, کیا پاکستان میں جمہوریت بحال ہوا؟ کیا ہمارے جو کمپلینٹس ہیں وہ ختم ہوا ہے؟ کیا عمران کا سلیکٹڈ حکومت ختم ہو جائے گی؟ کیا جو ہم نے ہمیشہ کے لیے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں ختم کرنا ہے, ہر ادارہ کو اپنا اپنا کام کروانا ہے, کیا وہ ہو جائے گا؟ تب تک یہ کام رہتے ہیں, ہمارا سفر جاری رہے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آج جو ہمارے سارے دوست ہیں اس الائنس میں وہ ہمارے ساتھ ہو, لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ نہ بھی ہو, ہم اس جدوجہد کو آگے لے کے چلیں گے. ہم ایک دن پیچھے نہیں ہٹیں گے. نے اتنا خون دیا ہے, اتنا قربانی دیا ہے, اس کو ضائع نہیں جانے دیں گے. ریفریز کرنا چاہتی ہوں اپنا کوسچن فور مور کلیئرٹی اینڈ ول اینڈ ود دس. اور میں ریفریز اس لیے کر رہی ہوں, ہمارے پاکستان کی سیاست میں نا پارٹیز سے زیادہ شخصیت میٹر کرتی ہے. بلاول بھٹو زرداری میٹر کرتا ہے, مریم نواز شریف میٹر کرتے ہیں. کیا گلگت بلتستان کا انتخاب جیتنے کے بعد بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کے اسٹیج سے تقریر کریں گے؟ جہاں تک پیپلز پارٹی کا اور پارٹیز کا شخص, پاکستان پیپلز پارٹی ہی جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہی پارٹی ہے. ہم نے ہی یہ شروع کیا ہے کہ نظریہ اور منشور سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جہاں تک تقریریں ہیں ان کی سٹیجیں پہ, میں نے آج تک سارے تقریریں کی ہیں. دوسری جماعت یہ نہیں کہہ سکتے ہیں.
میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہر PDM کے سٹیج پہ تقریر کیا ہے, تو آپ کیوں شک کر رہی ہو کہ میں نہیں کروں گا؟ Okay, well, sir, last 30 seconds, this is the camera because you are coming first time Neo Television پر exclusive interview میں. ویسے تو coverage ہم آپ کی لمحہ بلمحہ کرتے ہیں, تو ایک میسج دیجئے اپنے دیکھنے والوں کو اور گلگت بلتستان کی عوام کو بھی. جی بلال صاحب. تھینک یو ٹو نیو نیوز, اتنا اچھا آپ نے ہمارا انٹرویو کروایا. ہم آپ کے چینل بھی دیکھتے ہیں اور آپ کا ہمارا سب سے فیوریٹ اینکر بینشی ہے. اور جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشنز ہو رہے ہیں, تو میرے گلگت بلتستان کے عوام کو کے لیے میرا خاص پیغام ہے کہ 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے, تیر کے ساتھ دے, حق حکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار اپنے لیے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کے ساتھ ہی حاصل کر سکتے ہیں. All the very best, Bilal sir, for the election campaign and definitely for the PDM and for all your ambitions in life and in politics. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کریں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پلیز. کل ملیں گے, سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ.